خان فرحان علی وارث وہ ممبر پہ آ رہے ہیں. شبیر کا نوحہ خان، حسین کا نوحہ خان، سجاد کا نوحہ خان آ رہا ہے. اسے مجموعوں سے گزارا گیا، اسے بھیڑوں سے گزارا گیا، اسے چوکوں سے گزارا گیا، اسے چوراہوں سے گزارا گیا. بڑے مشکل چوک عبور کیے سجاد. بس دیکھو، بس یہ دیکھ کے اب دائیں بائیں دیکھنا کہ کوئی شام سے تجھے دیکھ رہی ہے. ہو سکتا ہے تیرا چہرہ ادھر ہو جائے، وہ رو کے کہے تو نے دیکھا جو نہیں کتنا تھکا تھا میرا سجاد. تشریف لے آئے میرے بھائی فرحان علی وارث. اللہ سیدزادے کو حاسدوں کے حسد سے بچائے. آپ کے سامنے نوحہ خوانی کریں گے. پہلی سطر پڑھنے لگا ہوں مصیبت کی. جس کا دھیان مجلس میں ہے وہ پہلی سطر پہ ہی رو لے گا. جلدی کی امت نے سجاد کو زہر دینے اور کتنا جی لینا تھا اس نے اکبر کے بعد. میرا شہر مجھے بول کے بتائے زہر سب سے پہلے اثر کہاں کرتی ہے؟ جگر پہ. تو جس کا جگر ہی شام کی گلیاں کھا گئی ہے اسے زہر کی ضرورت کیا تھی؟ آئے ہائے 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 ہائے. جوان ماتم کر کے کہہ رہا ہے زہر تو زندہ کو دیا جاتا ہے. سجاد تو شام کے چوک میں مر گیا. یہی وجہ تھی جو جوان جملہ کا میں صدر پڑھنے لگا ہوں. جب شام سے کہتے نبھا کے میرا بادشاہ کربلا آیا تھا نا، جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے، جسے خبر ہے کہ وہ سڑک پہ نہیں بیٹھا، سجاد کے جنازے میں بیٹھا ہے. جب میرا چوتھا آیا تھا نا شام سے کہتے نبھا کے، کربلا میں قبروں کے درمیان کھڑے ہو گئے. سجاد کی آواز ہے اکبر برچی کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کے سوموں کے نیچے بوال ہونا آسان ہے، چچا غازی بازو کٹوا کے فرات پہ سونا آسان ہے، بابا حسین تیرا سر پہ کھانا آسان ہے. قبریں ہلنی شروع ہوئی، آواز آئی نیزہ آسان، برچھی آسان، تیر آسان، بمالی آسان. بتا مشکل کیا ہے؟ سجاد رو کے کہتا زینب جیسی ماں ننگے سر شرابیوں کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑے رکھنا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. یہ صرف سجاد کا حوصلہ. بہنیں بیٹیاں لے کے بار بار مجھے میرا بھائی ہے ماتمی ہے مجبور کر رہا ہے. مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ شام کے بازار میں صرف کھڑی رہی ہیں. بادشاہ حسین کی عزت قسم مجھے نہیں پتا کون جا کر کیا پڑتا ہے. یہ ہے میرا علم کے پھریرے پہ ہاتھ. شیعہ مرتا مر جاتا ہے، غازی کے علم کی جھوٹی قسم نہیں دیتا. میں غلط پڑھوں یہ غازی قیامت والے دن مجھے اکبر کے ماتھے میں سے نہ اٹھائے. تمہیں ذاکر اور صرف اتنا سنایا ہے شام میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے. مجھے زینب کی چادر کی قسم ہے شام کی کمینی عورتوں نے ابلتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں میں پھینکا ہے. انہوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں میں پھینکی ہے. سجاد کہتا بازار شام عبور کیا، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہو ہے. سجاد کہتے میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، اصغر کی ماں کون ہے، قاسم کی ماں. کچھ نہ کچھ تو ہوا نا شام میں جو سجاد کا جگر پھٹ گیا. بہنیں بیٹیاں لے کے بازار جاتے ہو، بھیڑ سے آتا ہو، رش سے آتا ہو. ندیم بھائی بہنیں پیچھے، بھائی آگے چلتا. بابر بھائی رش زیادہ ہو تو بھائی لوگوں کو ہاتھ لگاتا، جسے ہاتھ لگاتا ہے وہ مڑ کے دیکھتا.
جب دیکھتا اس کے ساتھ بہن ہے تو وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے. تو چہرے پہ ماتم کرے تو میں جملہ پڑھوں. جس نے زینب کا رستہ بنانا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے. وہ ہر موڑ پہ آواز دے کے کہتا رہا پردہ بناؤ علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں, رستہ چھوڑو محمد کی بیٹیاں آ رہی ہیں. جتنی میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں اللہ ہر بہن کو بھائی ضرور دے. 6 بہنیں بھی ہونا ایک بھائی ہو. بہنوں کو غرور ہوتا ہے. 4 سال کا بھائی بھی بہن کے ساتھ بازار میں جائے نا, رش زیادہ ہو جائے تو بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. بھائی دیکھ نہ گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں, اور میرا شہر ماتم کرے 4 سال کی سکینہ سجاد کو بازار میں روکے گا نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. کون سی شہادت پر ہو سکتا آئے. بالکل یہی جملہ کہا سکینہ نے. سجاد روکے گا سکینہ تو ہر موڑ پہ مجھے تسلیاں کیوں دیتی ہے. روکے گا دی سجاد میں مر گئی تو جنازہ اٹھا لے گا. اگر شام میں تو مر گیا جنازے کون اٹھائے گا. اور میں بغیر کفن کے بابا چھوڑ کے آئی. کتنا زخمی تھا حسین کا بیٹا. میں کون سی شہادت پڑھوں, کون سا قتل پڑھوں سجاد کا. شام غریبوں کے بعد روز قتل ہوا سجاد. اور تمہارے رونے کے لیے جملہ کہوں, یہ جو آج جنازہ آ رہا ہے نا, اس جنازے کی ایک غربت اور ہے. یہ پہلا جنازہ ہے جو امت نے اٹھایا ہے. یہ سیدوں کے گھر کا پہلا جنازہ ہے. انہوں نے رسول کا جنازہ نہیں اٹھایا, بطول کا جنازہ نہیں اٹھایا, علی کا جنازہ نہیں اٹھایا, حسن کو دفن نہیں ہونے دیا, حسین کو کفن نہیں ملنے دیا. پہلا جنازہ ہے سیدوں کے گھر. پہلا مسئلہ جب سر پہ دستار امامت آئے. حسین کے بعد امام تھا نا, حجت دورہ تھا سجاد. اب مجھ سے پوچھو تو جو ہمارے شہر کا ذاکر ہے, بتا سجاد کی امامت میں سجاد سے پہلا سوال کیا پوچھا گیا. سجاد سے پہلا سوال پھوپھی نے پوچھا, کاندھا ہلا کے کہتی بتا تو امام بن گیا ہے, جل کے مر جاؤں یا خیمے سے نکل جاؤں. یہ سجاد کی امامت کا پہلا سوال تھا. پہلا قتل سجاد کا تب ہوا جب بغیر چادر کے ماں کو نماز پڑھتے دیکھا. دوسرا قتل سجاد کا تب ہوا جب سگی بہن نے آ کے کہا آنکھیں کھول میں تماچے کا نشان دکھاؤں. پھر روز قتل ہوئے سجاد. آپ کو ذاکرین سناتے نا, زیادہ نہیں پڑھوں گا, زیادہ سے زیادہ 5 نہیں تو 7 منٹ. ذاکرین آپ کو سناتے ہیں کہ گردن میں توق تھا. بادشاہ حسین ہر آدمی کو سلامت رکھے. میں کوشش کروں گا جتنی تیری میری برداشت میں ہوئی میں وہ درد پڑھوں. سجاد کی گردن میں تھا توق. لوگوں نے سمجھا کہ شاید صرف توق تھا. میں بار بار تیرے آنسوؤں کے لیے غازی کی علم کی قسم دے رہا ہوں. کتابیں کہتی اس توق کے اندر لگی ہوئی تھی لوہے کی برچیاں. وزن اتنا تھا اس نے سجاد کی کمر کو جھکایا ہوا تھا. اس توق کی دائیں طرف کی زنجیر 4 ملونوں کے ہاتھ میں تھی, بائیں طرف کی زنجیر 4 ملونوں کے ہاتھ میں تھی. بازار میں رش زیادہ ہوتا, کوئی دائیں سے کھینچتا, بائیں کی برچیاں گردن میں چلی جاتی, کوئی بائیں سے کھینچتا, دائیں کی برچیاں گردن میں چلی جاتی. پورے شام کے رستے میں سجاد کا خون شام کی گلیوں میں بہتا. شام کے بازار میں سید الصادقین کھڑے تھے. ایک شخص آل محمد کا محب تھا. اس نے پہچان لیا
یہ بھیڑ سے رستہ لیتا لیتا سجاد کے قریب آیا. اس کا ہاتھ تھا یہ تلوار کے قبضے پہ. آگے کہنے لگا مجھے خبر ہوئی ہے تو حسین کا بیٹا ہے. میں محبت کرتا ہوں کوفے میں نے علی کی بادشاہی دیکھی ہے. میں اجازت لینے آیا ہوں. میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. سجاد نے اس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پہ دیکھا. سجاد کو زنجیریں پھوٹ گئی. رو کے کہا خبردار جنگ نہ کرنا. دیکھے گا تو میں تیری نصرت کے لیے آیا ہوں, مجھے لڑنے کیوں نہیں دیتا. سجاد لوگ کہتا نہ لڑنا, میرے ساتھ میری بہنیں آ رہی ہیں, میرے ساتھ میری ماں آ رہی ہے. ایسے نہ ہو تو بازار میں جنگ شروع کرے, بھگدڑ مچ جائے, کہیں رش میں میری سکینہ گم نہ ہو. جنگ نہ کرنا. جنگ کرنی ہوتی ہم کربلا میں لڑتے. اتنا کہنا تھا یہ تڑپا, تڑپ کے کہنے کا نہیں کرتا جنگ. پھر قیامت والے دن بطور کو جواب کیا دوں گا کہ میں زندہ تھا اور وقت کے امام کی نصرت بھی نہ کر سکا. مولا سجاد کہتے کچھ کرنا چاہتا ہے ہمارے لیے. کہنے کا ہاں کرنا چاہتا ہوں. مولا سجاد رو کے کہتے اپنے سر سے امامہ اتار. اس نے امامہ اتارا. سجاد نے کہا کھول اسے. اس نے کھولا. سجاد نے کہا اسے لپیٹ. اس نے امامے کو لپیٹا. جب ایک پٹی بن گئی رو کے لگا اب کیا کروں. سید رو کے کہتا میری پوچھ کے پیچھے آ, میری گردن سے توق اٹھا کے یہ کپڑے کی پٹی میری توق کے نیچے رکھ, اور جتنی دیر کپڑا رہے اور مجھے چلنے میں آسانی ہو. گزرتے گزرتے پہنچ گئے وہاں جہاں نہیں پہنچنا چاہیے. درد سے بھری ایک روایت ہے, یہ برداشت کر لو تو ایک سطر پڑھ لوں گا, ورنہ یہیں پہ ہی مالی کا جنازہ ہے. یہ روایت صرف پڑھوں گا. اس روایت میں دیکھنا میں نے آپ کی آنکھوں کا وضو, اگر تو ہر آدمی کا وضو ہو گیا تو کسی پہ تابوت آ جائے گا. ساری زندگی آپ نے ذاکروں سے سنا سجاد خون روتے تھے. ایسا ہی کیا روتے تھے. آج ہے مولا سجاد کا جنازہ. میرا شہر مجھے دے سجاد کی قسم, مجھ سے کہو کہ بتا رویا خون کب تھا, کب رویا تھا. سجاد کربلا میں لہو نہیں روئے. اکبر کو برچھی لگی, لہو نہیں رویا. قاسم کی لاش گٹھڑی میں آئی, لہو نہیں رویا. اصغر کی گردن پہ تیر لگا, لہو نہیں رویا. بابا 13 ضربوں سے قتل ہوا, لہو نہیں رویا. یاسین کو رسیوں میں لپیٹا گیا, لہو نہیں رویا. کوثر کا چہرہ زخمی ہوا, لہو نہیں رویا. کوفے کے بازار آئے, لہو نہیں رویا. جب آیا نا شام کا صدر دروازہ, میں صرف وہ مقام پڑھوں جہاں سجاد لہو روئے تھے. اور لہو روئے کیوں تھے؟ جگر پھٹ گیا تھا. اب وہ درد جس نے سجاد کا جگر جس درد کی وجہ سے پھٹ گیا, اب وہ درد جانے اور تو جانے. شام کا صدر دروازہ بند تھا. میں تھوڑا سا نقشہ بنا لوں تاکہ تیرے رونے میں آسانی ہو. بلا تشبیہ سید الساجدین, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, گردن میں توق, پاؤں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, اونٹوں کی رسی سجاد کی کمر کے ساتھ, اور یہ جو ہاتھوں کی کڑیاں تھی نا اس کے ساتھ اب باکر کا گلا بدا. مولا سجاد تھوڑی سی کمر سیدھی کرتے, جناب باکر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے. لوگ کہتے بابا کمر جھولا, میرے گلے کی رسی چاہتے. نقشہ تم نے سن لیا. اس حالت میں یہ حالت ہے, ساتھ بیٹا پیچھے بغیر چادر کے مائیں, لمحہ کھڑا رہنا مشکل ہے. ایک لمحہ. کتنی دیر اس حالت میں کھڑے رہے؟ 15 اذان. اسی حالت میں سجاد کھڑے. 15 اذانیں ہو چکی. اب علی کی بیٹی پچھلے اونٹ سے بولی, اما فضا سجاد سے پوچھ ہم نے کتنا رکنا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں چوک میں کھڑا ہوں,
میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اتنا درد پڑھوں جتنا تو برداشت کرے تاکہ روایت پوری ہو سکے. سجاد ہم نے کتنا رکنا ہے. مولا سجاد نے جس کمینے کے ہاتھ میں تو کی زنجیر تھی، سجاد نے وہ زنجیر ہلائی. وہ کمینہ کہتا کیا ہے کہہ دی. سجاد رو کے کہتے ہم کتنی دیر اور رکیں گے. یہ کمینہ دیکھ کر ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں. ابھی شہروں میں اعلان ہوا ہے جس نے علی سے بدلہ لینا ہو وہ شام کے صدر دروازے پہ آ جائے. علی کی بیٹیاں شہر میں داخل ہونے لگی ہیں. ابھی تک سجاد لہو نہیں روئے، ابھی بھی سجاد برداشت کر گیا، ابھی بھی امامت نے ضبط رکھا، ابھی بھی حجت نے برداشت کیا. اس کے بعد تھوڑی دیر ہوئی، میں رک کے روایت پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرا ماتم پورا ہو سکے. تھوڑی دیر ہوئی، شام کا صدر دروازہ کھلا. مولا سجاد نے رکوع سے سر اٹھایا. سجاد نے پہلی بار شام کا منظر دیکھا. چھتوں پہ عورتیں، جھولیوں میں پتھر، بازار کھچا کھچ بھرا ہوا. معافی معاف کر دینا، جو سید ہے مجھے معاف کرنا. 3000 کتا ہاتھوں میں شراب کے جام لے کے شام شہر کے صدر دروازے میں کھڑا تھا. ڈھول بج رہے تھے، شادیانے بج رہے تھے. ابھی تک سجاد نے لہو نہیں رویا. یہ ایک کمینے نے کاغذ کا ٹکڑا سجاد کے سامنے کیا. سید نے تحریر پڑھی. سجاد کی آنکھ میں پہلا لہو کا قطرہ آیا. علی کی بیٹی نے سجاد کی آنکھوں کا خون دیکھا. رو کے کہتی سجاد بتا لہو کیوں رو رہا ہے. رو کے دعا کر تیرے سجاد کا موت آ جائے، دعا کر اما تیرا سجاد مر جائے. فرمایا سجاد مجھے درد بتا. فرمایا ظالم نے لکھ کے بھیجا ہے اب تک زینب اونٹ میں بیٹھ کی آئی ہے، اس بازار میں پیدل چلے گی. پیدل چلنے کا نام آنا تھا. علی کی بیٹی روک دی نا سجاد میں پیدل نہیں چلوں گی. اتنا کہنا تھا، کمینے نے تعظیم